السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اور بی اے کے بچوں کے لیے میں لیکچر دینے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ داستان کے فن کے بارے میں بتائیں گے۔ قصے کہانی سننا اور کہنا بہت قدیم زمانے سے اس کا چلن چلا آ رہا ہے۔ کہانی انسان کی زندگی کے ساتھ ہی وجود میں آئی ہے۔ جب جب انسان جو ترقی کی راہیں طے کرتا گیا، کہانی اور قصے اور داستان میں رد و بدل ہوتا گیا۔ یہ رواج چونکہ بہت پرانے زمانے سے، قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حکایات لقمان کافی مشہور کہانیاں ہیں۔ اپنشد اس میں بھی تمثیلیں ملتی ہیں اور کہانیاں ملتی ہیں، اور یہ ہندوستان کی پہلی لکھی ہوئی کہانیاں اور داستانیں ہیں۔ اس کے علاوہ مہابھارت میں بہت سی کہانیاں درج ہیں، اور پالی کہانیاں گوتم بدھ سے منسوب ہیں۔ حیوانی کہانیوں کے لیے جاتک کتھائیں سنسکرت کی مشہور کتاب پنچ تنتر بھی اسی کا ایک ثبوت ہے۔ لہٰذا کہانی سننا، کہنا اور لکھنا اور داستان گوئی، داستان بیان کرنا، یہ ایک پرانی صنف مانی جاتی ہے۔ اردو ادب کی بے حد قدیم صنف داستان گوئی ہے۔ داستان بے حد پرلطف ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے۔ ایسے قصے کو کہتے ہیں کہ جس میں حسن و عشق کی رنگینیاں، رزم بزم کی حیرت انگیزیاں، معرکہ آرائیاں، شہزادوں کے شہزادیوں کے عشقیہ قصے، ٹھٹھولیاں اور تمام رنج و غم، خوشیاں وغیرہ اس کے موضوع ہوتے ہیں، جس میں جن و پری، دیو اور تمام وغیرہ کا سہارا لے کر ان قصوں کو گڑھا جاتا ہے، اور ہنسنے ہنسانے کا ایک طرح سے سلسلہ جاری رہتا ہے اور محفلیں جمتی رہتی ہیں۔ چونکہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا، وقت بہت ہوتا تھا، تو اس لیے لوگوں کا یہ مشغلہ ہوا کرتا تھا کہ وہ قصے کہانیاں کہتے تھے، سنتے تھے اور ایک دوسرے کو سناتے تھے، اور اس کی بڑی بڑی محفلیں بادشاہوں کے دربار میں سجائی جاتی تھیں، اور بڑے بڑے قصہ گو، داستان گو رکھے جاتے تھے، جو قصہ در قصہ کہانیاں سناتے اور داستان سناتے چلے جاتے تھے۔ چونکہ قصہ کہانیاں کہنا، سننا اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسانی وجود، اور انسان کو اپنا دل بہلانے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی مشغلے کی ضرورت رہی ہے۔ اس لیے داستان، کہانی، ناول جیسے صنف وجود میں آئی۔ اردو ادب کے ارتقاء سے پہلے قصہ گوئی کی 3 شکلیں ہوتی تھیں۔ مطلب ناول سب سے پہلی، داستان، ناول، افسانہ۔ داستان کا مقصد لوگوں کے دل بہلانے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے قصے کو زیادہ سے زیادہ طول دے کر لوگوں کو جمع کرنا اور ان کے دل خوش کرنے کا ایک مشغلہ مانا جاتا تھا۔ قصے کی چھوٹی چھوٹی کہانی کے ذریعے پیچیدہ اور پرکشش بنایا جاتا تھا، تاکہ سامعین انجام جاننے کے لیے مشتاق رہیں اور ان کی دلچسپی بنی رہے، اور وہ داستان میں دلچسپی سے حصہ لے کر راتوں رات جاگ کر کہانیاں سنتے رہیں۔ داستانوں میں اتفاقی امور، غیبی امداد سے سہارا لینا پڑتا ہے۔ داستانوں میں کردار میں جن و پری، مافوق الفطرت عناصر کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ داستان کا خاص مقصد لوگوں کا دل بہلانا، وقت گزاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی کردار نگاری نہیں ہے، بلکہ ایک فرضی کردار لے کر عشق و عاشقی کے ذریعے لوگوں کا دل بہلایا جاتا ہے۔ داستان میں عشق و عاشقی اس سیڑھی کی طرح ہے کہ جس کا سہارا لے کر انسان اپنی اوپری منزل پر پہنچ جاتا ہے، یعنی عاشق اور محبوب دونوں ایک دوسرے کو پالیں اور اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ غرض کہ داستان ایک ایسا لمبا طویل قصہ ہوتا ہے جس کو پڑھ کر پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار، جس کو
سننے والے پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہے۔ عام قصوں کے علاوہ شہزادے شہزادیوں کی باتیں، ملاقاتیں، عشق کے رموز و اوقاف، حسن و عشق کی رنگینیاں، عشقیہ مضامین کو پیچیدہ کر کے سلجھانا، دونوں کرداروں کو ملانا، مدد کے لیے غیبی کرداروں کا سہارا لینا داستان کا خاص عنصر ہیں۔ یہ داستان کی وہ صفات ہیں جن پر داستان گوئی کا محل تیار کیا جاتا ہے۔ اب پرانی داستانوں میں داستان امیر حمزہ، الف لیلا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ منظوم داستانوں میں غواصی کی سیف الملوک، غواصی کا طوطی نامہ، جنیدی کی ماہ پیکر، نصرتی کی گلشن عشق۔ اس کے آگے داستان کے ارتقاء میں ہم آپ کو آگے داستان گوئیوں اور داستانوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پورا سنیں گے اور سن کے سمجھیں گے۔ اور آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ داستان کسے کہتے ہیں، اور آگے بھی اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔